وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں نرمی اور آہستگی کے ساتھ احتیاط تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں اپنے پیٹ تک گیا۔ ابھی وہ دوسرا ہاتھ سر پر رکھے سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، یوں جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آدھی سیڑھیوں کے درمیان ہی رک گئی۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر دیکھتی کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا یا اسے وہم ہوا ہے، اتنے میں اچانک اس نے اپنی کمر پر 2 ہاتھ محسوس ہوئے اور پھر ان ہاتھوں نے اسے ایک دھکا دیا۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھے خود کو گرنے سے بچایا، مگر بے سود، دیر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرتی گئی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی جس نے اس بنگلے کے در و دیوار ہلا دیے۔ اس کا سر کہاں لگا کوئی ہوش نہ رہی۔ اسے اپنے سر کی فکر نہیں تھی، فکر تو اس جان کی تھی جس نے ابھی اس کے وجود میں پروان چڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ دنیا جیسے اس کے سر پر گھوم چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے افواہ سے ایک گہرا اندھیرا چھایا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ پوری قوت سے زمین پر گری تھی، جس کے کس کس حصے میں درد اٹھی کوئی احساس نہ ہوا۔ بس اس کے لب پھڑ پھڑائے، میرا بچہ، اور پھر وہ اندھیرے کی گہری کھائی میں جا گری۔ مگر دور کانوں میں کسی کی زہریلی ہنسی کی آواز پڑی تھی۔ اس کے بعد اس کے وجود میں سب کچھ ساکت رہ گیا۔ اسلام آباد شہر پر بہت خوبصورت صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی آفس جا رہا تھا۔ راستے میں گاڑی سگنل پر رکی۔ وہ یوں ہی شیشہ نیچے کیے آس پاس دیکھنے لگا جب ایک منظر پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ بے اختیار اس نے گلاسز آنکھوں سے اتارے اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ اس کا پرسنل گارڈ بھی باہر آ گیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سفید کالج یونیفارم میں کاندھوں کے گرد سکن چادر لیے وہ اپنے پاس کھڑے مرد سے مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا سے اس کے خوبصورت گہرے بھورے بال بار بار چہرے کے گرد آ رہے تھے۔ اس سے بات کرتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بال سائڈ پر کیے اور اسی لمحے اس کا سارا چہرہ مزید واضح ہوا اور سکندر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس لمحے دنیا ساکت رہ گئی ہو۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا چیز حرکت کر رہی تھی؟ سب کچھ جیسے وہیں کہیں رک گیا تھا۔ بس وہ تھا جو اس لڑکی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے ہوش بھی نہ رہی۔ آس پاس کی ہوش تو کیا ہی رکھتا۔ سکندر شیرازی کی نگاہیں بس اس لڑکی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت نقوش، اس کی گڑیا جیسی سبز آنکھیں اور اس کی خوبصورت مسکراہٹ۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے گال پر ڈمپل پڑتا۔ سکندر شیرازی کے لب پھڑ پھڑائے۔ پرفیکٹ۔ اس نے زندگی میں بہت ساری لڑکیاں دیکھی تھیں، بہت سیوں کے ساتھ کام کیا تھا، مگر ایسی معصومیت اور ایسا حسن سے کہیں دیکھنے کو نہ ملا تھا۔ پھر اس کی نگاہ لڑکی سے ہوتی اس کے پاس کھڑے مرد تک گئی۔ سکندر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس شخص کو جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اپنے ساتھ کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ یہ ذیشان صاحب ہیں، آپ کے آفس میں ہی کام کرتے ہیں۔ سکندر کو حیرت ہوئی۔ اچھا، تبھی مجھے یہ کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا تھا۔ کیا کام کرتا ہے؟ لڑکی کے چہرے پر نظریں گاڑے پوچھا۔ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اس کا گارڈ ادب سے سب بتا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ سکندر کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی اس حسینہ سے ہٹ نہ سکی۔ ان کی بیٹی ہے، کالج میں پڑھتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اوہ، آئی سی، مطلب اس کی عمر یہی کوئی 19-20 سال ہوگی۔ اس نے تصدیق چاہی۔ جی سر، گارڈ نے تصدیق کی۔ مجھے کل تک ذیشان صاحب اور اس کی بیٹی کا سارا بایو ڈیٹا چاہیے۔ وہ کیا کرتی ہے، کس کس سے ملتی ہے اور کس کی زندگی میں کوئی مرد تو نہیں، سب کچھ سمجھ گئے؟ اب وہ گارڈ کی طرف پلٹا، سختی سے کہہ رہا تھا۔ ہو جائے گا سر۔ گارڈ نے سکون سے سر ہلایا اور پھر سکندر نے آخری بار اسے دیکھا جب اپنے باپ کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جا چکی تھی۔ آج کل کالجز میں پیپر ہو رہے تھے، مطلب اس کے بھی پیپر ہو رہے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر اب اپنی گاڑی میں واپس بیٹھ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھتے وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ سکندر شیرازی تھا، شیرازی خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ، 27 سالہ خوبصورت گرے آنکھوں اور تیکھے نقوش کا مالک۔ اس کی ہلکی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے کالے بال، کثرتی وجود اور 6 فٹ قد، وہ اتنا ہینڈسم اور دلکش تھا کہ سارے شہر کی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی اس پر مرتی تھی، مگر اس کی پرکشش آنکھوں کو کوئی پسند بھی آئی
تو ایک سادی سی مڈل کلاس کی معمولی لڑکی جو بہت جلد اس کی ریاست کی ملکہ بننے والی تھی۔ اگلی شام اسلام آباد پر اتر چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا ہیڈ گارڈ دروازے سے نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے سکندر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک فائل سکندر کے سامنے رکھی۔ سر، جو آپ نے کام کہا تھا وہ ہو چکا۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا اور وقت کا بہت پابند تھا، اسی لیے سکندر کا کام پورے وقت پر کر دیا تھا۔ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچ لی۔ اب وہ فائل کھولے دیکھ رہا تھا اور ساتھ اس گارڈ کو اسے بتا رہا تھا، سر ان کا نام انوشے ہے اور وہ ذیشان صاحب کی اکلوتی بیٹی ہیں۔ عمر 20 سال ہے اور ابھی کل ہی ان کا آخری پیپر تھا۔ انٹر کے فائنل پیپرز دے کر فارغ ہوئی ہیں۔ ان سے چھوٹا بس ایک بھائی ہے۔ گھر میں ماں باپ اور 2 بہن بھائی ہی رہتے ہیں۔ رشتہ دار ہیں اور ملتے بھی ہیں، مگر ان کا کسی بھی لڑکے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی لڑکے سے ملنا یا بات کرنا پسند کرتی ہیں۔ محلے کے لڑکے بہانے سے چھیڑنے کی کوشش کریں بھی تو وہ خاموشی سے گزر جاتی ہیں کیونکہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے کالج کے بعد محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے جمع کر لیتی ہیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے، گارڈ جو سکون سے ساری باتیں بتا رہا تھا اور سکندر جو سکون سے ساری باتیں سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیسا مسئلہ؟ سختی سے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ذیشان صاحب کی ایک بہن ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے 24 سالہ حماد۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنی بیٹی کا رشتہ حماد سے طے کر دیا تھا اور شاید اب وہ جلد ہی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے سے کر دیں کیونکہ اب ان کی بیٹی پیپر دے کر فارغ ہو چکی ہے۔ ان کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ بیٹی کو مزید آگے پڑھائیں۔ اس کی آخری بات سکندر کے دماغ میں جیسے گولی کی طرح جا کر لگی تھی۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ ابھرا۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ذیشان صاحب کو میرے پاس بھیجو، مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے۔ گارڈ سر ہلاتا حکم پر عمل کرنے کے لیے آفس سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس کے آفس کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ سکندر نے اندر آنے کی اجازت دی تو اس کے گارڈ کے ساتھ ذیشان صاحب اندر داخل ہوئے۔ شاید وہ باس کے آفس میں بلائے جانے پر کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ سر، آپ نے یاد کیا؟ معتب سا سر جھکائے پوچھا۔ سکندر نے اپنے ہیڈ گارڈ کو باہر جانے کا اشارہ دیا، پھر وہ ذیشان صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو سیکیورٹی گارڈ کی وردی میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بیٹھیں ذیشان صاحب۔ ادب سے انہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ ذیشان صاحب شدید مضطرب نظر آ رہے تھے، یقیناً اپنے آفس کے سب سے بڑے باس کو اپنے سامنے دیکھ کر، اور باس جو کمپنی میں آتے اور جاتے ہوئے انہیں ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، آج سیدھا آفس ہی بلا لیا۔ کیا انہوں نے کوئی غلطی کر دی؟ ان کے دماغ میں ایسی سوچیں گردش کر رہی تھی جب سکندر نے انہیں مخاطب کیا، بیٹھ جائیں ذیشان صاحب۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی کہ ذیشان صاحب جھجکتے ہوئے بیٹھ گئے۔ گارڈ آفس سے باہر جا چکا تھا، اب وہ دونوں ہی اندر تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ آپ اپنی جاب سے مطمئن تو ہیں؟ اس نے بات کا آغاز نارمل لہجے اور نارمل باتوں سے کیا۔ جی سب ٹھیک ہے سر۔ ذیشان صاحب کچھ بوکھلائے، پھر جلدی سے سنبھلتے ہوئے بات مکمل کی۔ بہت اچھے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی جو آپ سے کرنا ہی ضروری تھی، آپ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتا۔ وہ اب سنجیدہ ہوا تو ذیشان صاحب مزید پریشان ہو گئے۔ آخر ایسے بڑے لوگوں کو ہم چھوٹے لوگوں سے کیا بات کرنی ہوگی؟ ان کے دماغ میں یہی سوچ گردش کر رہی تھی۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ سکندر اب دور کھڑکی سے باہر شہر میں پھیلتے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سر، میری بیوی ہے اور 2 بچے۔ ذیشان صاحب اب بھی پریشان تھے۔ کل میں نے سڑک پر گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ ہر تاثر سے خالی تھا، جیسے وہ نہ جانے کون سی بات بتا رہا ہو، اور لفظ بیٹی پر کسی نے ذیشان صاحب کا سانس روک دیا۔ میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اب وہ دوبارہ ذیشان صاحب کو دیکھ رہا تھا اور بہت سوچ کر یا ٹھہر کر الفاظ ادا کر رہا تھا، یا پھر وہ کوئی حکمت عملی اپنا رہا تھا۔ ذیشان صاحب سمجھ نہ سکے، میں بہت چھوٹا تھا جب میرے باپ کی موت ہو گئی۔ کافی سال تک یہ بزنس میری ماں نے ہی سنبھالا، اور اب جب میں اس قابل ہوا تو میں نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب گھر میں میرا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ ہاں، میری ماں ہے، جب ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں بھی ساتھ لاؤں گا، مگر فی الحال تو بات آپ کے ساتھ ہی کرنی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند آئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں باتیں گھمانے پھرانے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی میری نیت یا نظر بری ہے۔ شاید آپ کو عجیب لگے
کہ شاید میں آپ کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں اسے حاصل کرنے کا عادی ہوں۔ میں بہت عزت سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ سکون سے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے ذیشان صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ آپ بتائیں، آپ کو اس رشتے سے کوئی انکار تو نہیں ہے؟ انہیں بت بنا دیکھ کر سکندر نے دوبارہ پوچھا تھا کہ اس کی آواز ذیشان صاحب میں ہوش میں آئے۔ معاف کیجیے گا سر، مگر میری بیٹی کی شادی تو طے ہو چکی ہے۔ بچپن سے ہی اس کی منگنی میرے بھتیجے سے ہو گئی تھی، اور ہمارے یہاں خاندان میں ہی شادیاں کی جاتی ہیں۔ میں اس طرح اس کا رشتہ نہیں توڑ سکتا، سارے خاندان اور برادری میں ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے معاف کریں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو اس قابل سمجھا، مگر میں معذرت خواہ ہوں۔ ذیشان صاحب جانتے تھے انہوں نے کیا بات کی ہے۔ اتنا کہتے وہ مزید نہیں بیٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جسے انکار کر رہے ہیں؟ سکندر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ جی سر، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سکندر بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ برادری خاندان کو چھوڑیں، اپنی بیٹی کی بات کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے اس نکمے بھتیجے کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کا بھتیجا کن سرگرمیوں میں مبتلا ہے؟ وہ کیسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو چکا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے؟ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ وہ آدھی رات کو گھر سے غائب رہتا ہے، وہ ٹھیک سے ایک جگہ ٹک کر کوئی کمائی نہیں کرتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کے خاندان کے نام نہاد عزت کی خاطر آپ کی بیٹی وہاں خوش رہے گی؟ اپنی بیٹی کا سوچیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایک پل کے لیے یہ سوچیں کہ میں آپ کی بیٹی کو دنیا کی ساری خوشیاں دے سکتا ہوں، صرف آپ کی بیٹی کو ہی نہیں، آپ کی پوری فیملی کو۔ آپ لوگوں کو بہت بہتر حالت میں آ سکتے ہیں اگر آپ صرف مجھے میری محبت دے دیں۔ وہ ابھی بھی عزت سے بات کر رہا تھا، مگر ذیشان صاحب کو اس کے الفاظ اپنے وجود پر ہتھوڑے کی طرح بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے وہ ان سے کوئی سودے بازی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہو کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو اور بدلے میں کچھ بھی حاصل کر لو۔ میں کہہ چکا ہوں سر، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں نے زبان دی ہے۔ ایک پل کے لیے ذیشان صاحب کا دل چاہا کہ وہ اس کی باتیں سن لیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو زبان دے چکے تھے، اس بہن کو جو ماضی میں ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سکندر جیسا ہائپر شخص ان سے اب تک بہت عزت سے بات کر رہا تھا، مگر اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ انہیں اپنی عزت اور انا بہت عزیز ہے۔ ایک پل کے لیے سکندر کو لگا جیسے وہ اس کا ہی اولڈ ورژن ہو، مطلب اگر وہ بوڑھا ہو جائے تو وہ بھی ایسا ہی سخت مرد ہوگا۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ میری بات نہیں سنیں گے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ ذیشان صاحب کا سر ویسے ہی سیدھا رہا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو نہ صرف آپ کی نوکری کو نقصان ہے، بلکہ میں آپ کے خاندان کی وہ حالت کروں گا کہ آپ لوگ سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا، ذیشان صاحب اس کی بات بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ معاف کیجیے گا سر، اگر آپ مجھے ایسے دھمکیاں دے کر میری بیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا۔ جہاں تک رہی بات نوکری کی، تو اپنی بیٹی کو آپ کو دے کر کسی سودے بازی کے تحت یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک آپ مجھے کام سے نکال سکتے ہیں۔ وہ ابھی بھی بہت ادب سے بات کر رہے تھے۔ سکندر کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ بہت خوب۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسے شخص کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا اسی کی طرح اتنا ہی غرور لیے اپنی بات پر ڈٹا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، سکون سے کہتے وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذیشان صاحب واپس آفس سے باہر نکل آئے، مگر اب وہ جانتے تھے کہ ان کی نوکری ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی بہن کے احسانات کے بوجھ تلے دب چکے تھے۔ چند سال پہلے جب ان کے پاس ان کی پہلی نوکری ختم ہو گئی تھی تو ان کی بہن اور بہنوئی نے ہی ان کی مدد کی تھی۔ تب ذیشان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وجہ سے ان کی نوکری چلی گئی تھی۔ جب تک وہ بستر پر پڑے رہے ان کی بہن اور بہنوئی نے ان کے گھر کے سارے اخراجات سنبھالے تھے۔ اس کے بعد ہی ذیشان صاحب کو اس کمپنی میں نوکری ملی تھی، اور یہ نوکری بھی انہیں اپنے بہنوئی کی کسی دوست کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ اس کمپنی میں پہلے سے کام کرتا تھا، اسی لیے وہ چاہ کر بھی سکندر کو کوئی بات نہیں مان سکتے تھے۔ ان کی بہن نے انہیں زبان دی تھی کہ اگر وہ ان سارے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی کی شادی صرف ان کے بیٹے سے ہی کر دیں، اور وہ وعدہ انہوں نے سالوں پہلے کیا تھا، اور اب وہ وعدہ نبھانے کا وقت تھا۔
وہ جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مشکوک سرگرمیوں میں مبتلا ہے، مگر صرف بہن اور بہنوئی کے احسانات کی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ ٹھیک کہتے ہیں، بیٹیاں والدین کے بوجھ اتارتی ہیں۔ سکندر ذیشان صاحب کے آفس سے جانے کے کتنی دیر بعد بھی وہیں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا اتر گیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ جب آفس کا دروازہ کھلا اور اس کا پرسنل گارڈ دوبارہ اندر آیا، سر، آپ کیا حکم ہے؟ جب آفس کا دروازہ کھلا، جیسے وہ سکندر کی آنکھیں پڑھ کر ہی جان گیا تھا کہ سکندر کے دماغ میں ضرور کچھ چل رہا ہے۔ سکندر کھڑا ہوا، ایک نظر کبیر کو دیکھا۔ کبیر کا باپ اس کے باپ کا بہت وفادار ملازم تھا، اسی طرح کبیر بھی سکندر کا بہت وفادار تھا۔ میں نے بہت پیار سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کبیر، مگر لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنا، اب انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑے گا۔ ذیشان صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، مگر کچھ بھی ایسا کرو کہ وہ خود میرے پاس آئے۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی اور کبیر اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ کام ہو جائے گا سر۔ سکندر سر ہلاتا ہوا وہ اپنے آفس سے باہر جا رہا تھا۔ اسلام آباد شہر پر رات گہری ہو رہی تھی۔ آج ذیشان صاحب کام سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی تھکاوٹ کے اثرات واضح تھے۔ ان کی نظر سیڑھیوں پر بیٹھی انوشے پر گئی، جو مسکرا کر اپنے چھوٹے بھائی حسن سے کوئی بات کر رہی تھی۔ ان کی بیٹی ان کے لیے پانی لینے چلی گئی تو وہ ان دونوں بہن بھائی کو دیکھنے لگے۔ آپی، اب تو آپ گھر میں ہی ہوا کریں گی نا؟ حسن اب انوشے سے پوچھ رہا تھا۔ انوشے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، دل تو کرتا ہے کہ مزید پڑھوں، لیکن بس کافی ہے، اتنا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ انوشے کے لبوں کو آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ابا کل امی سے کہہ رہے تھے اب آپ کی شادی کر دیں گے؟ حسن کی اس اچانک بات پر انوشے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے پہلے حسن کو دیکھا اور پھر صحن میں بیٹھے ابا کو، جو امی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھوں کے تصور پر اس کی کزن حماد کا چہرہ لہرایا اور انوشے کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے کسی نے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب انڈیل دیا ہو۔ اسے اپنی پپو کا وہ بیٹا بالکل پسند نہیں تھا، بہت ہی بدتمیز، چپکو اور ٹھرکی۔ اسے بھی ایسی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ انوشے اندر تک لرز جاتی تھی۔ اسے حماد کی نگاہوں سے کراہیت ہوتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ابا کو اس رشتے کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا پپو کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھی ہوئی تھی کہ ابا کی آواز سے ہوش میں آئی، یہاں آؤ انوشے، وہ اسے پکار رہے تھے۔ انوشے سر جھٹکتی ہوئی اٹھی اور ان کے پاس صحن میں آ کر بیٹھی۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ نظریں اور انداز دونوں ہی جھکا ہوا تھا۔ ذیشان صاحب حیرت سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھنے لگے، یوں جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ کیا ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب لوگ اس کے لیے رشتے مانگنے لگے ہیں، یعنی واقعی اب انہیں اس کی شادی کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے تمہاری اور حماد کی شادی کر دینی چاہیے، زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کام میں دیر ہو اور کوئی مسئلہ پیدا ہو، اور بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ابا کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ انوشے نے بس اس بات میں سر ہلا۔ وہ ابا کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اتنی غربت میں اس کے ابا نے کتنی محنت کی اور ان دونوں بہن بھائیوں کا پیٹ پالا۔ اب وہ ابا کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا کو اس کی کوئی بھی بات سے تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ چاہیں، اس نے مکمل تابعداری سے سر ہلایا۔ مگر اب ذیشان صاحب کو اپنی نوکری کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے آج یا کل انہیں اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے سکندر کے سامنے کہا تھا اس کے بعد سکندر انہیں اپنے آفس میں کبھی بھی نہیں رہنے دے گا۔ مگر انہیں حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اگلے 2 دن تک انہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ویسے ہی کمپنی میں آتا رہا اور ذیشان صاحب ویسے ہی اپنا کام کرتے رہے۔ اس ماہ کی تنخواہ بھی پوری دی گئی، ان سے کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی انہیں کوئی سزا دی گئی، جو کہ ذیشان صاحب کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سکندر شرازی ایسا انسان ہے جو اپنی من پسند چیز حاصل کیے بنا سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ پھر سکندر کا اتنا پرسکون ہونا ذیشان صاحب کے پریشان ہونے کے لیے کافی تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے خلاف کون سی سازش پنپ رہی ہے۔ سکندر شرازی اور ذیشان صاحب کی ملاقات کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈیوٹی مکمل کیے، کمپنی لاک کیے واپس گھر آ گئے، مگر ایک عجیب سی بے چینی جو سارے وجود میں چھائے ہوئی تھی۔ نئے دن کے سائے اسلام آباد شہر پر پھیلے ہوئے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا اور 10 بجے کا وقت تھا۔
آج چھٹی تھی اسی لیے وہ گھر میں ہی تھے۔ جب ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، ذیشان صاحب گیٹ تک آئے۔ گیٹ کھولا تو اپنے سامنے پولیس کو کھڑا دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئے اور 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ پولیس کے ساتھ کبیر بھی تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کبیر؟ انہوں نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ کبیر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ کبیر صرف سکندر کی سنتا ہے۔ پولیس بھی اندر آ گئی۔ اریسٹ کرو اسے، اس کی وجہ سے کمپنی کا بہت نقصان ہوا ہے۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو کبیر نے ذیشان صاحب کے کانوں میں اتارا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کبیر؟ میں نے کون سا نقصان کیا ہے؟ ان کی آواز میں عجیب سی بے بسی شامل تھی۔ تم ہی سب سے آخر میں کمپنی سے نکلے ہو نا؟ تمہارے ہوتے کل رات کمپنی میں ڈاکہ کیسے پڑا؟ اور نہ جانے وہ لٹیرے تمہارے ساتھ ہی ملے تھے جو تمہارے ہوتے کمپنی میں گھس گئے؟ کبیر کے چہرے پر بس سختی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کل رات جب میں آیا تب تو سب کچھ ٹھیک تھا، کمپنی میں کوئی نہیں تھا۔ ذیشان صاحب نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ کورٹ میں ثابت کرنا، تمہاری وجہ سے کمپنی کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ کبیر کی بات پر ذیشان صاحب کو دھچکا ہی تو لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سکندر نے انکار کا بدلہ لیا ہے۔ تم لوگ مجھے ایسے بنا کسی ثبوت کے اریسٹ نہیں کر سکتے۔ ذیشان صاحب نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر پولیس والے انہیں بازو سے دبوچے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا چکے تھے۔ شور کی آواز پر وہ تینوں بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ حسن اور انوشے کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولے اپنے باپ کو پولیس کے شکنجے میں دیکھ کر۔ وہ تو فوراً بھاگتی ہوئی ابا کے قریب آئی۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے ابا کو۔ وہ پولیس والوں کو دیکھ کر غصے سے گرجتی اپنے باپ کو ان سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ پولیس والے ایک قدم پیچھے ہو گئے، شاید انوشے کے ہی احترام میں۔ آپ درمیان میں مت آئیں۔ کبیر کا لہجہ انوشے کے لیے نرم ہو گیا۔ اس سے پہلے انوشے کچھ کہتی، کبیر نے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور پولیس والے ذیشان صاحب کو لے کر گھر سے نکل گئے۔ چھوڑو میرے ابا کو۔ انوشے کے تو جیسے حواس معطل ہو چکے تھے۔ حسن پیچھے ماں کو سنبھال رہا تھا۔ انوشے کی نگاہ پھر کبیر تک گئی۔ کیا کیا ہے میرے ابا نے؟ بتاؤ، کیوں لے کر گئی ہے پولیس انہیں؟ وہ کبیر کو دیکھ کر چیخی تھی۔ کبیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چہرہ جھکا لیا۔ ان کے ہوتے کمپنی میں ڈاکو گھس آئے اور کمپنی کا بہت نقصان ہوا۔ آپ کے والد تو شاید اب ساری زندگی جیل میں گزاریں۔ کبیر کی بات پر انوشے کا سانس تھم گیا۔ وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے ابا ایسے نہیں ہیں، وہ اپنی نوکری سے وفادار ہیں۔ وہ غصے سے چیخے۔ کبیر جانے کے لیے پلٹا، پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ انوشے کو دیکھا۔ ایک طریقہ ہے جس سے آپ کے والد فوراً جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ انوشے کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اس نے بے حد حیرت سے کبیر کو دیکھا۔ آپ ایک بار ہمارے باس سے مل لیں، ہو سکتا ہے آپ کی ریکویسٹ کرنے پر وہ آپ کے بابا کو معاف کر دیں اور انہیں جیل سے نکال دیں۔ کبیر نے جیب سے کارڈ نکالا۔ آفس آ کر ریسیپشن پر یہ دکھا دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے وہ کارڈ انوشے کی طرف بڑھایا۔ انوشے نے خالی ذہن سے وہ کارڈ پکڑ لیا اور کبیر اسے دیکھے بنا اب ان کے گھر سے نکل گیا، اور انوشے ساکت سی کارڈ کو دیکھتی رہ گئی جس پر 4 حروف گندا تھے، VIP پرسن۔ دن سے رات ہوئی اور رات سے اگلا دن، مگر ذیشان صاحب کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی روئی جا رہی تھی اور حسن انہیں خاموش کروا رہا تھا۔ پپو اور پپا پریشان بیٹھے تھے اور پاس ہی حماد بھی آنکھوں میں ناگواری لیے بیٹھا تھا، جیسے اسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ انوشے ساکت سی سیڑھیوں میں بیٹھی تھی، چہرہ رو رو کر لال ہو گیا تھا۔ اس کا باپ کل سے جیل میں تھا اور وہ ایک پل کے لیے بھی سکون محسوس نہیں کر رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر پپا کی آواز ذہن میں گونجی، یہ ذیشان نے کس مصیبت کو دعوت دے دی ہے؟ کمپنی کے مالک نے اسے خود جیل میں ڈالا ہے، اور اس شخص کی مخالف جانا مطلب اپنی جان گنوانا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سکندر شیرازی کے خلاف کھڑا ہونا اپنی تباہی ہے، اور اگر ہم نے سکندر جیسے امیر شخص کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ آج تو صرف ذیشان اندر ہے، کل میں، حماد اور حسن بھی ہوں گے۔ اسی لیے بس دعا کرو، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ انوشے نے ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ کچھ تو کر سکتے ہیں پپا، کچھ کریں پلیز۔ کیا میرے ابا آپ ساری زندگی وہیں رہیں گے؟ آپ پلیز حماد سے کہیں، وہ اپنے دوستوں سے کہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ انوشے کی بات پر انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اب تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کی غلطی کی سزا میں اپنے جوان بیٹے کو سولی پر چڑھا دوں؟ تو ایسا نہیں ہونے والا۔ انیشو کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پپا؟
اگر آج اس مشکل میں آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اس نے پھر سے درخواست کی۔ آنسو آنکھوں کی بار توڑ کر بہنے لگے۔ پھپھو نے اسے خاموش کروا دیا۔ بس کرو انوشے، چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو۔ تمہارے ابا اس بار ایسی مصیبت میں الجھے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکتا۔ اگر ہم نے اس کمپنی کے مالک کے خلاف مقدمہ کیا تو وہ حماد اور اس کے بابا کو بھی جیل میں ڈال دے گا، اسی لیے ہمیں اب اس مسئلے سے دور رکھو۔ انوشی کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ وہ حیرت سے اپنوں کو دیکھتی رہ گئی، جن کے احسانات اتارنے آج اس کے باپ کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور وہ اس مشکل وقت میں کیسے پلڑا چھڑا کر بھاگ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ تینوں بیٹھے رہے، پھر اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے وہ لوگ گھر سے باہر نکلتے انوشی کی آواز نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سوچ لیں، اگر آج آپ لوگوں نے میرے ابا کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر سالوں پرانا بنایا رشتہ میں ختم کر دوں گی۔ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ اب شادی اسی شرط پر ہوگی جب آپ میرے ابا کو جیل سے باہر نکالیں گے۔ وہ سختی سے کہتی اندر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ امی اور حسن منہ کھولے اسے دیکھتے رہ گئے۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ انوشے ایسی بات کرے گی، جبکہ پھپھو اور پھپھا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور حماد کا جیسے حلق تک جل اٹھا۔ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھیں بھابھی، اس کی بہت زبان نکل آئی ہے، پھپھو تنفر سے کہتی گھر سے باہر نکل گئی۔ حسن کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ قابو کر گیا۔ اندر وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بالوں کو پونی میں باندھ رہی تھی، پھر سر پر دوپٹہ لے کر کاندھوں پر چادر لی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ تھا۔ بہت ہو گیا، اب وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی سوائے اس شخص کے۔ وہ جانتی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جو اس کے باپ کو جیل سے باہر نکال سکتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو حسن نے حیرت سے اسے کہیں جاتے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کی تیاری دیکھ کر ماں بیٹا جان گئے، ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا حسن، ہمارا باپ جیل میں ہے اور ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ فکر مت کرو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں آج رات ہونے سے پہلے ابا کو واپس گھر لا کر ہی رہوں گی۔ حسن نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ جانا چاہا مگر وہ سختی سے اسے روک دی۔ گھر سے باہر نکل گئی۔ اماں اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ شوہر پہلے ہی جیل میں تھا، وہ بھی بنا کسی وجہ کے بے قصور، اور اب بیٹی بھی نہ جانے کون سے گل کھلانے جا چکی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھائے بے حد بے یقینی سے اتنی بڑی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابا یہیں کام کرتے ہیں، اسی لیے اسے ایڈریس ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ ایک بار کے لیے دل نے چاہا کہ مت کرو، مگر ابا کی خاطر وہ کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار تھی۔ خدا کا نام لیتے ہوئے وہ کمپنی میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن تک آئی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر پوچھا، جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں میم؟ انوشی کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ پہلی بار وہ اتنے بڑے ہجوم میں اور اتنے لوگوں کے درمیان آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی مٹھی میں دبایا وہ کارڈ ریسیپشنسٹ کے سامنے رکھا۔ کارڈ دیکھتے ہی ریسیپشنسٹ کے چہرے پر بوکھلاہٹ نمایاں ہوئی۔ اس نے فوراً کسی کو کال کی۔ 2 منٹ بعد ایک لڑکی حاضر ہوئی۔ انہیں آفس میں لے جائیں، سر کی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ ریسیپشن والی لڑکی نے دوسری لڑکی کو کہا۔ انوشی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، پھر دوسری لڑکی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتی راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ انوشی خاموشی سے اس کے پیچھے جانے لگی۔ اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی، پھر لفٹ ٹاپ فلور پر رکی۔ وہ دونوں لفٹ سے باہر نکلی اور ایک شاہانہ آفس کے باہر جا کر وہ لڑکی رک گئی۔ اسے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے شاید اجازت مل گئی تھی، اسی لیے وہ اندر داخل ہوئی تو انوشی نے پہلی نظر اندر جھانکا۔ اندر بہت خوبصورت اور شاہانہ آفس تھا۔ وہ بہت خوبصورت میز کے اس پار اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھا کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ سر آپ کی اسپیشل گیسٹ آئی ہیں، اس لڑکی نے اتنا کہا تھا۔ جس سکندر شرازی نے چہرہ اٹھایا انوشی کو دیکھا۔ اسے چہرہ اٹھایا تو انوشی کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار ایسا حسین مرد دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ابا کا باس اتنا ہینڈسم اور جوان ہوگا۔ وہ تو سمجھتی تھی کوئی بوڑھا آدمی ہوگا۔ سکندر کے چہرے پر کچھ پل کے لیے حیرت نمودار ہوئی، پھر وہ نرمی سے مسکرا دیا، یوں جیسے جانتا ہو کہ وہ یہاں ضرور آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لڑکی سر ہلاتی گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اندر آؤ۔ نرمی سے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ انوشی جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ٹیبل کے اس پار سے نکل کر اب اس کے سامنے آ گیا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا جیسے وہ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ اسے بہت نرمی سے ٹریٹ کر رہا تھا کہ انوشی کی بے چینی کم ہونے لگی۔ وہ جھجکتی ہوئی اب ایک کرسی پر ٹک گئی۔ سکندر اس کے سامنے ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔
کیا لوگی؟ چائے، جوس، پانی، کافی؟ کچھ بھی۔ وائرلیس موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اسے ایسے ڈیل کر رہا تھا جیسے وہ دونوں لنچ پر آئے ہوں۔ انوشے بے حد حیران تھی۔ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ اس کے اتنی نرمی سے ٹریٹ کرنے پر اس نے پہلا سوال یہ پوچھا۔ تو سکندر ہنس پڑا۔ ہاں بالکل، میں جانتا ہوں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ کیا لوگی؟ انوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس آپ سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ جلدی سے ہوش میں آئی۔ ایسے کیسے؟ پہلی بار میرے آفس آئی ہو، کچھ تو لو، تو میں بھوکا واپس نہیں بھیج سکتا۔ وہ پرسکون تھا۔ اگر آپ کو مجھے کچھ دینا ہی ہے تو میرے ابا واپس کر دیں پلیز، انہیں جیل سے باہر نکال دیں۔ میں جانتی ہوں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی آپ کی کمپنی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جب اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آئی تھی تو جلدی سے سنجیدہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی ہاتھ جوڑتی، سکندر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ اس نے ایسی سختی سے کہا کہ انوشے گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ سکندر نے گہری سانس لیتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ انوشے نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب آپ جانتے ہیں تو کیوں میرے بابا کو جیل میں بند کروا رکھا ہے؟ اسے یہ شخص پاگل لگا۔ تمہارے لیے؟ سکندر سکون سے کرسی پر ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ کر اب سکون سے بتا رہا تھا، اور انوشے بے حد بے یقین تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تمہیں ایک دن ذیشان صاحب کے ساتھ سڑک پر دیکھا تھا اور تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ تمہارے بابا سے بھی یہی بات کی تھی کہ مجھے تم پسند آئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ تمہارا رشتہ تمہاری پھپھو کو دے چکے ہیں اور وہ اپنی زبان سے مکر نہیں سکتے۔ میں نے بہت سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری بات نہیں مانے، اسی لیے تم تک پہنچنے کے لیے میں نے تمہارے بابا کو جیل بھجوا دیا۔ وہ جو سکون سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کے وجود میں غصے کی چنگاریاں سی بھڑک اٹھیں۔ وہ حیرت سے اس پاگل شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ صرف اتنی سی وجہ سے آپ نے میرے بابا کو جیل میں بند کروا دیا؟ یہ کون سا طریقہ ہوا کسی سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کا؟ آپ عزت سے ہمارے گھر آتے اور سیدھے طریقے سے رشتہ مانگتے۔ وہ جو روانی میں غصے سے بول رہی تھی، اپنے الفاظ کا اندازہ ہو تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ مطلب تمہیں میرے رشتہ مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ اس نے اتنی تیزی سے انوشے کی بات کاٹی کہ انوشے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ آپ پلیز میرے بابا کو جیل سے باہر نکلوا دیں، میں آپ کے سامنے گزارش کرتی ہوں۔ اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتی مطلب کی بات پر آئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں اپنے بابا کے لیے آئی ہو، بس میں تمہیں یہاں بلانا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے بابا کے ذریعے بلا لیا۔ میں تمہارے بابا کو جیل سے فوراً نکلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہے۔ اگر تم میری شرط مانتی ہو تو تمہارے بابا جیل سے باہر ہوں گے، اور اگر تم نے میری شرط ماننے سے انکار کیا تو وہ ساری زندگی اسی جیل میں سڑتے رہیں گے، اور ان کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک ہوگا یہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ میں زبردستی کرنے کا عادی نہیں ہوں، اسی لیے شرط رکھ رہا ہوں۔ اس بار سکندر ایسی سختی سے بولا کہ انوشے کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ کیسی شرط؟ ہمت کرتے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے نکاح کر لو، تمہارے نکاح کرتے ہی میں تمہارے بابا کو فوراً جیل سے نکلوا دوں گا۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سکندر شرازی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے۔ وہ اتنا بے باک ہوگا اس کے سامنے، اتنی آسانی سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا؟ انوشے نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تو میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں نہیں کرتی۔ میں تو زندگی میں آپ کو دیکھ بھی پہلی بار رہی ہوں، اور آپ میری وجہ سے میرے بابا کو تکلیف مت دیں۔ خدا کے واسطے ایسا مت کریں، ہمارا خاندان اجڑ جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اگر ایک معمولی سی غلطی کرے گی تو اس کے باپ کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ سکندر وہاں سے اٹھا اور اب گھوم کر ٹیبل کے اس بار دوبارہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی شرط بتا چکا ہوں، تمہارے بابا کی آزادی صرف ایک صورت ہے کہ تم میرے نکاح میں آؤ، اور جہاں تک رہی بات محبت کی تو کوئی بات نہیں، جب تم میرے ساتھ رہو گی تو تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ سکندر کی بات پر انوشی کو اپنے وجود میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محبت کی نہیں جاتی، یہ خود ہوتی ہے، مگر آپ کو اس دن احساس ہوگا جب آپ کا کوئی قریبی تکلیف میں ہوگا، اور وجہ آپ ہوں گے۔
آپ کو شرم نہیں آتی کسی بے گناہ انسان کو بنا کسی وجہ کے قید کرتے ہوئے؟ وہ کچھ غصے سے کہہ رہی تھی، بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سکندر کو دکھ ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میں تمہارے بابا کو بھی جیل سے باہر نکلوا دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح بھی نہیں کرتا، مگر ایک پل کے لیے سوچو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا باپ جیل سے باہر آئے گا، فوراً تمہاری شادی اس حماد سے کر دے گا۔ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہر غلط کام میں ملوث ہے؟ سگریٹ سے لے کر جوا کھیلنے تک، نہ جانے وہ اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا ہوگا، اور مجھے دیکھو، آج تک کسی لڑکی کو دوسری نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ اگر کسی کو دیکھا تو صرف تم کو، اور میری وفاداری یہی ہے کہ میں جسے پسند کروں اسے اپنے نکاح میں لے لوں۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہے انوشے، محبت ہونا غلط بات نہیں ہے، مگر کیا فائدہ شہر کا سب سے امیر بزنس مین ہونے کے بعد بھی تمہارے باپ نے تمہیں میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے تو مجھے ٹھیک لگا، میں نے وہ کیا۔ تم سوچ سکتی ہو، تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے، یا تو مجھ سے شادی کر لو اور اپنی ساری زندگی نہ صرف سکون اور عیش میں گزارو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ایک اچھی زندگی دے سکتی ہو۔ لیکن اگر تم مجھے ٹھکرا کر اپنی خوشی اپنے باپ کی خوشی کے لیے حماد سے نکاح کرتی ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ مگر سوچا اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم اس انسان کے ساتھ رہ سکو گی جس کی نگاہیں تمہیں ابھی سے ہی سانس بھی نہیں لینے دیتی؟ اور سکندر کی آخری بات پر انوشے کا سانس تھم گیا۔ وہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ کیسے جانتا تھا؟ انوشے کو اب خوف آنے لگا۔ وہ باتیں جو وہ کسی سے بھی بانٹ نہیں سکتی تھی وہ اس شخص تک کیسے پہنچ گئی؟ وہ بے حد حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کس میں کیا فائدہ ہے؟ آج تمہارا باپ جیل میں ہے اور وہ تمہارے کام نہیں آیا۔ وہ شخص جو کل تمہارا شوہر بننے والا ہے، آج اسے تمہاری تکلیف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو شادی کے بعد کیا وہ تمہارے دکھ میں تمہارے ساتھ رہے گا؟ سکندر کی باتیں جتنی سچی اتنی ہی گہری تھی۔ انوشے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی، تم جو چاہو گی جو مانگو گی تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ انوشے نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا واقعی کوئی اسے بچا سکتا ہے؟ مگر آپ نے میرے بابا کے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے حاصل کرنے کا طریقہ نہایت گھٹیا تھا۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی تو سکندر مسکرا دیا۔ میں ان سے اس چیز کی معافی مانگ لوں گا، اور یقین کرو تمہارے بابا بہت آرام دہ حالت میں ہیں۔ وہ تمہارے باپ ہیں، اسی لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے اپنا باپ کھو دیا، اسی لیے میں کبھی کسی کے باپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ انوشے نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ سکندر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اور اگر میں نکاح سے انکار کر دوں تو؟ اسے جیسے نتیجہ پوچھنا چاہا۔ تو بس تمہارے بابا ساری زندگی جیل میں رہیں گے، زیادہ کچھ نہیں۔ سکندر نے سکون سے جواب دیا۔ وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ انوشے کو اس پر بہت غصہ آیا، مگر پھر وہ حکمت عملی سوچنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی۔ اس نے انٹر تک پڑھائی کر رکھی تھی، اتنا تو ابا اور اماں بھی نہیں پڑھے تھے۔ میری ایک شرط ہے، کچھ سوچتے ہوئے وہ بولی۔ سکندر حیران ہوا، اسے امید نہیں تھی کہ انوشے کوئی شرط رکھے گی۔ کہو۔ مگر اس نے سکون سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں یہ نکاح میرے بابا کی موجودگی میں ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ اس نکاح سے پہلے وہ حماد جیل میں ہو، وہ بھی جو غلط کام کرتا ہے وہ سب میرے بابا کے سامنے کھل جائے، اور آج تک میں اپنے ابا سے جو نہیں کہہ سکی وہ بنا کہے انہیں معلوم ہو جائے۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی سکندر سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ مان گیا تھا۔ تو کب کریں گے آپ نے کہا؟ کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ جب تم چاہو، میری طرف سے بے شک آج کر لو۔ نکاح کے فوراً بعد تمہارے بابا پوری عزت سے گھر واپس چلے جائیں گے۔ سکندر کی بات پر انوشے نے سوچنے سے زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہ اپنے باپ کو فوراً سے پہلے گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر نکاح ابھی ہوگا۔ زندگی میں اس نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی اس قدم کے بعد امی، ابا، حسن سب اس کے خلاف ہو جائیں گے، مگر ان سب کی خوشی کی خاطر وہ یہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ذیشان صاحب کو جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پولیس والوں سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے جو انہیں جیل سے باہر گاڑی تک لا چکے تھے،
مگر پولیس والوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی مسجد کے باہر رکی۔ ذیشان صاحب حیرت سے مسجد کو دیکھتے رہے۔ انہیں وہاں کبیر دکھائی دیا۔ کبیر کو دیکھتے ہی اس کے قریب آئے۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ پولیس انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اندر آئیں، سب پتہ چل جائے گا۔ کبیر اتنا کہتے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھتے بے حد حیران ہوا۔ سامنے سکندر کھڑا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر انوشے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب آئے، حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں نا ابا؟ وہ اپنے باپ کو دیکھتی فوراً روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اس کے رونے پر نرم ہوئے۔ مگر تم یہاں کیوں آئی؟ انہوں نے پھر سوال دہرایا۔ آپ کی خاطر ابا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اسے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر جیسے اس سے بات جاری رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کس نے؟ ذیشان صاحب نے ایک کرخت سکندر پر نظر ڈالی۔ حماد نے۔ انوشی اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ جانتی تھی اپنے باپ کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ ملانا ضروری ہے، اور یہ سب کچھ وہ سکندر کے کہنے پر کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ذیشان صاحب کو شدید حیرت ہوئی۔ ہاں، اس نے وہ نقصان آپ کی کمپنی میں کیا اور الزام آپ پر لگا دیا۔ انہیں پتہ چل گیا ہے سچ کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اصلی مجرم کو قید کر دیا ہے۔ اب آپ آزاد ہیں ابا۔ ذیشان صاحب نے بہت حیرت سے سکندر کو دیکھا۔ مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انوشے کا سر جھک گیا۔ آپ کو باہر نکالنے کے لیے میں نے ان کی شرط مانی ہے۔ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سر جھکا گئی، جیسے اپنے باپ کے سامنے اب سر اٹھانے کی ہمت ختم ہو گئی ہو۔ ذیشان صاحب کو امید تھی یہی ہونے والا ہے۔ میں تب تک یہ نکاح نہیں کروں گی ابا جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ میں آپ کی مرضی کے بنا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ آج میں اپنے دل کی بات آپ کو بتاؤں تو مجھے حماد بہت برا لگتا ہے اور مجھے بہت غلیظ نظروں سے دیکھتا ہے ابا۔ میں کبھی آپ کے سامنے سر اٹھا کر یہ کہنے کے قابل نہیں رہی، مگر آپ کے جیل جانے کے بعد پھپھو پھپھا سب نے منہ موڑ لیا تو کیا کرتی میں؟ تبھی سوچ لیا تھا آپ کو خود جیل سے باہر نکالوں گی۔ آپ ان کے احسانات کی بات کر رہے تھے، انہوں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، الٹا آپ کو جیل میں مرتا چھوڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی اور ذیشان صاحب صرف گہری سانس لیتے رہ گئے۔ مجھے اجازت دیں ابا۔ اسے اپنے باپ کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگائے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یوں جیسے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی ہو، اور انوشے نے آنکھیں بند کی گہری سانس لی، اور یوں اپنے باپ کی موجودگی اور ان کی رضامندی میں وہ سکندر کے نکاح میں چلی گئی۔ اسی مسجد میں وہاں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ مطمئن تھی کیونکہ سکندر بے شک پیسے والا تھا مگر وہ دل کا صاف تھا۔ میری وجہ سے جو آپ کو تکلیف ملی اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سکندر ذیشان صاحب کے ہاتھ پکڑتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ ذیشان صاحب نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بابا سے ملتی جلدی گھر چکر لگانے کا کہتی سکندر کے ساتھ رخصت ہو گئی، کیونکہ سکندر نے کہا تھا کہ اس کے بابا کو اسی شرط پر جیل سے باہر نکل کر لائے گا اور نکاح میں شامل کرے گا اگر وہ نکاح کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رخصت بھی ہوگی، اور انوشے مان گئی تھی۔ گاڑی اس خوبصورت سے بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں رکی۔ سکندر گاڑی سے باہر نکلا تو انوشے بھی حیرت سے اتنے بڑے بنگلے کو دیکھ کر گاڑی سے اتری۔ چلے اندر۔ سکندر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں بس میں اور میری ماما ہوتے ہیں۔ وہ آج کل ماموں کے پاس دبئی گئی ہیں۔ میرے ماموں وہاں رہتے ہیں، وہ 1-2 دن میں واپس آ جائیں گی، پھر میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا۔ اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ انوشے ہر چیز حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی اتنے خوبصورت بنگلے میں رہنے کا سوچا نہیں تھا۔ وہ اب ملازمہ کو آواز دی اسے انوشے کا تعارف کروا رہا تھا۔ پھر ملازمہ کو مزید کچھ ہدایات کرتے وہ یوں ہی انوشے کا ہاتھ پکڑے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک کمرے کے باہر آتے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ انوشے بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ بہت خوبصورت، بہت شاہانہ بیڈ روم تھا۔ انوشے حیرت سے اتنے خوبصورت کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے کمرے اس نے آج تک صرف ڈراموں میں دیکھے تھے۔ کیا وہ اتنے خوبصورت کمرے میں رہے گی؟ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں اور کل شاپنگ پر چلیں گے۔ تمہارے لیے سب کچھ خرید لیں گے جو تمہیں چاہیے ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں انوشے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ انوشے نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاندار لائف سٹائل اور اتنا پیسہ دیکھ کر میں آپ سے محبت کروں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے اور میں آپ کی اسی طرح عزت کروں گی جیسے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی کرنی چاہیے، مگر میں اپنی مرضی سے محبت نہیں کر سکتی۔
محبت کی نہیں جاتی، یہ خود ہوتی ہے، اور اب آپ کا سلوک اور آپ کا عمل یہ بتائے گا کہ مجھے آپ سے محبت ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا، وہ حتمی بات کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج وہ زبردستی اس سے نکاح کر رہا تھا، کل وہ یہ بھی کہے کہ مجھ سے زبردستی محبت کرو، اس لیے وہ پہلے ہی بتا رہی تھی۔ سکندر اس کی بات پر مسکرا دیا، پھر 2 قدم اس کے مزید قریب ہوا۔ تم سے کس نے کہا کہ زبردستی مجھ سے محبت کرو؟ خود کو وقت دو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تب کر دینا اپنی محبت کا اظہار۔ مجھے تو ساری زندگی اب تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے، اسی لیے میں تم سے محبت کا اظہار سننے کے لیے سالوں انتظار کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نرمی سے ایک ایک لفظ کہتے اس نے انوشے کے مزید قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور انوشے جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ اس کا لمس جسم میں بجلی کی طرح دوڑا، مگر اس کے چھونے سے اسے صرف محبت اور تحفظ کا احساس ہوا۔ یہ اس احساس سے بہت الگ تھا جو حماد کی نظروں سے اسے محسوس ہوتا تھا۔ یہ تو ٹھنڈی چھاؤں جیسا تھا، وہ اب بھی نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں آج تک میں نے جو بھی چاہا اسے فوراً حاصل کیا ہے، مگر ان سب میں تمہیں حاصل کرنا سب سے مشکل محسوس ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مشکل سے پایا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ نکاح تمہارے لیے صرف مجبوری تھا، مگر میرے لیے یہ میری زندگی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں میری تکلیف کا ازالہ ہو سکے، اور آئندہ زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تم ہمیشہ اس گھر میں میرے ساتھ خوش رہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے دونوں گال باری باری چوم چکا تھا، اور انوشے ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب پیچھے ہوتا واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کے تو قالین اتنے نرم تھے کہ اگر وہ زمین پر بھی سو جاتی تو اسے بہت گہری نیند آتی۔ پھر بیڈ کیسا ہوگا؟ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ باقی سکندر کیا کہہ کر گیا تھا، وہ باتیں جیسے اس کے دماغ سے محو ہونے لگی تھی۔ اگلے دن سکندر اسے اپنے ساتھ شہر کے سب سے بڑے مال میں لے کر گیا تھا، اور اس کے لیے اپنی پسند کے نہ جانے کون کون سے مہنگے کپڑے، جوتے، ہر چیز لیتا گیا۔ انوشا اس کے ساتھ خاموشی سے چلتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی کسی بھی کام کے لیے منع نہیں کیا۔ وہ جو کرتا گیا وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ اس کی دولت کی حد اور اس کی محبت کی وسعت دیکھنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے سارا دن باہر گزارا۔ سکندر نے اسے سب سے بہترین ریسٹورانٹ میں کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ اسے اس کے والدین سے ملوانے کے لیے لے کر گیا۔ حسن تو اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ وہ ایک دن گھر میں نہیں تھی تو کیسے گھر بے چین سا ہو گیا تھا، مگر اسے سکندر کے ساتھ دیکھ کر سب مطمئن تھے کہ وہ اچھا لڑکا ہے، ورنہ ذیشان صاحب کو امید نہیں تھی کہ وہ اچھا نکلے گا۔ ان کے خیال سے ہر امیر شخص آوارہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ تقریباً رات کے 8 بجے گھر واپس آئے۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے ہی مسز شیرازی جرے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ انوشے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی سکندر کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ اتنی عمر میں بھی وہ بہت خوبصورت، ینگ اور حسین تھی۔ ان کے جانے کے بعد شاید وہ واپس گھر آئی تھی۔ سکندر اور اس کے پیچھے کھڑی انوشے کو دیکھتے وہ فوراً سے قریب آئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں سکندر؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے؟ انہوں نے نہایت حقارت سے انوشے کو دیکھا، اور ان کی ایسی کاٹ دار نظر انوشے کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی میری پسند پر ایسے غصہ نہیں کیا، اور مجھے انوشے پسند آئی تھی، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ سکندر نے ایسے سخت لہجے میں کہا تھا کہ مسز شیرازی جیسے اس کا لہجہ سمجھ کر فوراً نرم پڑی۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، خود ہی نکاح کرائے۔ انوشی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شہد کی طرح میٹھی بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صرف نکاح ہی کیا ہے، ویسے بھی آپ کے بنا میں کیسے اپنی ریسیپشن پلان کر سکتا تھا؟ اس ہفتے ریسیپشن ہے، آف کورس آپ کے بنا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب آپ کو ہی ساری تیاری دیکھنی ہے۔ سکندر نے پیار سے اپنی ماں کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ جو چیز اسے پسند آ جائے وہ ہر حال میں اسے حاصل کر کے رہتا ہے، مگر وہ سکندر کے لیے ہمیشہ سے اپنی بھانجی شیلا اور اس کے گھر کی بہو بنا کر لانا چاہتی تھی، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ سکندر ایسے کسی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے گا، مگر وہ سکندر پر غصہ کر کے اس کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی سکندر کا غصہ کتنا تیز ہے، اور وہ ان کی ایک نہیں سنے گا۔
اسی لیے فوراً نرم ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے انوشے کو دیکھا۔ سکندر نے بھی ان کی نگاہوں کے تعاقب میں انوشے کو دیکھا۔ انوشے، یہ میری ماما ہے، اور ماما یہ انوشے ہے، آپ کی بہو۔ انوشے کا بازو پکڑے اسے اپنے قریب کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ انوشے نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ تم تھک گئے ہوگے، جاؤ کمرے میں آرام کرو، میں تم دونوں کے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ مسز شیرازی انوشے کو نہایت سخت نظروں سے گھورتے ہوئے سکندر کو پیار سے کہنے لگی، مگر انوشے محسوس کر چکی تھی کہ اسے ہرگز بھی قبول نہیں کر سکی۔ نہیں ماما، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ اتنا کہتے وہ انوشے کا بازو پکڑے کمرے کی طرف چل پڑا، کیونکہ وہ بہت تھک گیا تھا اور اس وقت صرف سونا چاہتا تھا۔ شیرازی ہاؤس پر اگلا دن اتر چکا تھا۔ سکندر کو ضروری میٹنگ میں جانا تھا، اسی لیے وہ اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ انوشی کمرے میں بیٹھی خاموشی سے کھڑکی میں کھڑی باہر سے گزرتی ہوائیں محسوس کر رہی تھی۔ جب مسز شیرازی کو کمرے میں داخل ہوئیں، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئیں تو آہٹ پر انوشی نے انہیں دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنی اس خوبصورتی سے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو اور پھر اس سارے گھر کی ملکہ بن جاؤ گی؟ ان کا لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا۔ آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ انوشی نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ سکندر نے اسے مجبور کیا ہے نکاح کے لیے، بس میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو اپنی اس خوبصورتی کا جادو سکندر پر چلانا تھا وہ اس پر ہی چل سکتا ہے، مجھ پر نہیں۔ میں نے ہمیشہ سے سکندر کی شادی اپنی بھانجی شیلا سے کرنے کا سوچا تھا، مگر تمہاری وجہ سے میرا سارا سکون سپوائل ہو چکا ہے۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، اور تمہیں سکندر کی زندگی سے باہر نہ نکالا تو میرا نام بدل دینا۔ اسی طرح سختی سے تنبیہ کرتی کمرے سے جا چکی تھی، اور انوشے وہیں اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پہلے وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اوپر سے سکندر کی ماں کا ایسا رویہ۔ مگر اس کے برعکس سکندر اس کے ساتھ بہت نرم تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ کوئی مرد، کوئی شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ریسیپشن میں 2 دن رہ گئے تھے اور سکندر نے اس کے لیے بہت خوبصورت اور بہت مہنگی میکسی کا اہتمام کیا تھا۔ وہ خاموشی سے سب دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ اسے فورس کرتا کہ اپنی پسند بتاؤ تو وہ بتا دیتی، ورنہ اس کی پسند کی ہر چیز لے رہی تھی۔ حسب معمول آج بھی وہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ سکندر کسی ضروری کام سے 2 گھنٹے سے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، اور انوشا یہ سوچ رہی تھی کہ اب سکندر کی ماں کے دل میں کیسے اپنے لیے جگہ بنائے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا انوشا اس کی آمد سے بے خبر کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی ہے۔ وہ دروازہ لاک کرتا بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کیا تو انوشا چونک کر ہوش میں آئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سکندر نرمی سے مسکرایا۔ اچھا چلو بتاؤ پھر، ان 4-5 دنوں میں تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ جیسے اس کے لبوں سے محبت کا اظہار سننے کے لیے مچل رہا تھا۔ انوشا نے کاندھے اچکائے۔ مجھے ابھی تک ایسا کوئی احساس محسوس نہیں ہوا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ سے محبت ہوگی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کے چہرے کی مسکراہٹ ویسے ہی قائم رہی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی محبت میں اتنا پاگل کر دوں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کھینچ چکا تھا کہ انوشا اس کے سینے پر آ گری۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے زندگی میں بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں، مگر تم جیسی خوبصورت آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس ایک لمحے میرا دل کیوں بغاوت کر گیا، مگر مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں پھولوں کی طرح سمیٹ کر رکھوں گا۔ اسے اپنے حصار میں لیے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور انوشا اس کی قربت میں مزید گھبرا رہی تھی۔ اس کی یہ محبت، وہ کہاں اتنی محبت کی عادی تھی؟ وہ کہاں جانتی تھی کہ کوئی اسے اس حد تک محبت کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی گھبراہٹ قابو کرنے کے لیے سکندر کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اوپر سے اس کی اٹھتی کلون کی مہک جو انوشا کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ بس بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ اس نے ہمت کرتے چہرہ اٹھائے سکندر کو دیکھا۔ اس کے بے حد قریب تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں سکندر کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور اس نے آج سے پہلے اتنا حسین مرد اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس وقت اس کے دل نے بلا شبہ اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس سے خوبصورت مرد اس نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے۔
مگر محبت کیسے کرتی؟ وہ محبت تو خود ہوتی ہے۔ وہ جو اسے دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ سکندر کے اگلے عمل پر ساکت رہ گئی۔ وہ جیسے کسی نشے کی کیفیت میں آگے بڑھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گیا۔ انوشی کی گرفت سکندر کی شرٹ پر مزید سخت ہوئی۔ اس کی سانسیں اپنے لبوں میں لیتا، قطرہ قطرہ ان کی نمی اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ لڑکی سراپا عشق تھی۔ اس کا وجود اس کی قربت میں عجیب سا نشہ تھا، اور ایسا ہی حال انوشے کا تھا۔ وہ اس کی قربت میں مدہوش ہونے تک پہنچ چکی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اسے سانس لینی ہے۔ جب اس کا سانس اٹکا تو اس نے تیزی سے سکندر کے گریبان پر گرفت سخت کی اور اسے دور کرنا چاہا۔ سکندر جیسے تھوڑا سا سنبھلا اور ذرا سا اپنے لب اس کے لبوں سے دور کیے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ مجھے اتنی حسین کیوں لگتی ہو؟ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے پوچھ رہا تھا۔ انسان خوبصورت نہیں ہوتا، یہ بس دیکھنے والے کی آنکھ کا کمال ہوتا ہے۔ انوشا اس کی قربت میں کھوئی نہ جانے کب کیسے یہ کہہ گئی کہ سکندر کی آنکھوں میں حیرت ابھری اور انوشے کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے سرا رہا ہو۔ پھر اس کے مزید قریب ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں گا، مگر تمہاری مرضی کے بنا نہیں۔ چاہتا، کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کروں؟ اس نے انوشے کے کان میں سرگوشی کی۔ انوشے کے چہرے پر اگر کوئی تاثر تھا تو بس صرف سکون تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی۔ اس کا شوہر تھا اور اس نے ایک جائز رشتہ چنا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں کون ہوتی ہوں آپ کو آپ کے حقوق سے دور کرنے والی؟ اس نے نرمی سے یہ کہا کہ سکندر کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ وہ اتنی اچھی ہو سکتی ہے اسے امید نہیں تھی، ورنہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ زبردستی نکاح کا بدلہ اس سے لے لے، مگر وہ اسے قبول کر چکی تھی اور اسے اجازت بھی دے چکی تھی اپنی قربت کی۔ سکندر نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گلے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ انوشے بس گہری سانس لیتی آنکھیں میچ گئی۔ پھر وہ انوشے پر جھکا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھے۔ اس کے ہر ایک لمس میں صرف عزت، چاہت اور محبت کا احساس تھا، جیسے وہ اسے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ اور اس رات انوشے نے بہت نزدیک سے محسوس کیا تھا کہ واقعی محبت حسین ہوتی ہے اگر آپ کا ساتھی بہترین مرد ہو۔ دن پر دن گزرتے رہے، انوشے جو سکندر کی قربت میں رہتے مزید حسین اور مزید مطمئن ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سکندر کی محبت میں وہ پگھلنے لگی اور اسے بھی سکندر سے محبت ہوتی جا رہی تھی، مگر اب تک اس نے سکندر سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھی۔ تو وہیں ان دونوں کی بڑھتی محبت دیکھ کر مسز شیرازی کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ وہ سکندر کے سامنے تو نارمل رہتی تھی، مگر سکندر کی غیر موجودگی میں انوشے کو تانے مارنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ سکندر نے اپنا ریسیپشن شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں منعقد کروایا تھا اور وہاں پر انوشے کی پوری فیملی موجود تھی، جبکہ حماد تو اپنے غلط کاموں کی وجہ سے جیل میں چکی پیس رہا تھا۔ پھپھو اور پھپھا بہت پریشان تھے۔ انہوں نے انوشے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ سکندر سے کہہ کر حماد کو جیل سے باہر نکال دیں۔ انوشے نے بس یہی جواب دیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ذیشان صاحب کے مشکل وقت میں ان کی مدد کی ہوتی تو شاید آج حماد جیل سے باہر ہوتا، مگر حماد اپنے گناہوں کی سزا پوری کیے جیل سے باہر آ جائے گا، کیونکہ حماد بہت سارے غلط کاموں میں ملوث ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ حماد کو اس کے گناہوں کی سزا ملے، ورنہ وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ ان کے ریسیپشن کو چند ہفتے گزر گئے تھے۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح آفس سے گھر آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ انوشے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سکندر کی جان جیسے کسی نے حلق سے کھینچ نکالی۔ وہ کہاں اسے روتے ہوئے برداشت کر سکتا تھا۔ اس کے پاس آیا اور صوفے پر بیٹھا۔ انوشے میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بہت پیار سے پوچھا۔ انوشے نے بھیگی آنکھیں اٹھائے سکندر کو دیکھا۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کی ماما کا؟ وہ آخر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ جب آپ کی ماما کو میں پسند نہیں تھی تو نہ کرتے مجھ سے نکاح؟ یہ نکاح کرنے سے پہلے کم از کم اپنی ماما کو راضی تو کر لیتے۔ آج حسن آیا تھا مجھ سے ملنے۔ جب تک میں نیچے گئی انہوں نے حسن کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ان کے گھر میں نہ آئے۔ کیا میرا بھائی مجھ سے ملنے یہاں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے میرے بھائی کو ہرٹ کیا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھی۔
یہ سنتے ہی سکندر نے مٹھیاں بھیج لیں، اسے اپنی ماں سے ایسی حماقت کی امید نہیں تھی۔ اچھا تم رو مت، میں ماما سے بات کرتا ہوں، آئندہ سے نہیں ہوگا۔ میں حسن سے معافی مانگ لوں گا۔ انوشا نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ جو اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اسے کہنا تو چاہتی تھی کہ آپ کیوں معافی مانگیں گے، غلطی آپ کی ماں کی ہے، مگر نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر جتنا اس سے محبت کرتا ہے اتنی اپنی ماں سے بھی کرتا ہے، اور اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سن سکتا۔ میری بات تو سنو انوشے، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر انوشا غصے سے اپنا بازو چھڑواتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ سکندر بھی اس سے بات کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ 2 قدم چلی تھی، شاید واش روم جا کر چہرہ دھونا چاہ رہی تھی، مگر زوردار قسم کا چکر آیا اور وہ چکرا کر گری۔ اس سے پہلے کہ اس کا وجود زمین بوس ہوتا، سکندر اسے تھام چکا تھا۔ انوشے کیا ہوا؟ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر اس کی باہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ سکندر کے تو ہاتھ پاؤں پھولے، جلدی سے اسے بیڈ پر لٹاتے لیڈی ڈاکٹر کو کال کر کے گھر بلانے کا کہہ چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ سکندر پاس ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا اور دروازے میں ہی مسز شیرازی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے غصے میں انوشے کے بھائی کو ڈانٹ کر یہاں سے بھگا تو دیا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر سکندر کو اس بارے میں پتہ چلا ہو تو ان سے بہت ناراض ہوگا، اور ان کا اپنے بیٹے کے علاوہ دنیا میں تھا ہی کون۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو ناراض کر دیں گی تو پھر کہاں جائیں گی؟ اور وہ جانتی تھی کہ سکندر کا غصہ اور ناراضگی کیسی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے جو انوشے کا چیک اپ کر رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر اس کے قریب آئی۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ انوشے کو پلیز مجھے بتائیں، یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ لیڈی ڈاکٹر ہلکا سا مسکرائیں۔ مبارک ہو، آپ بابا بننے والے ہیں۔ الفاظ تھے کہ جیسے امرت جو کسی نے سکندر کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں کیا؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ جی بالکل۔ اب آپ کو اپنی وائف کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں بالکل بھی سٹریس نہیں دینا۔ سکندر کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ آپ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور مسز شیرازی بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کی وجہ سے اتنا خوش ہو رہا ہے۔ انہوں نے آج سے پہلے سکندر کے چہرے پر ایسی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ملازمہ لیڈی ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے جا چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آئیں۔ کیا تم واقعی خوش ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں خوش کیوں نہیں ہوں گا ماما، میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ دادی بننے والی ہیں، آپ کی نسل پروان چڑھے گی۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا چکا تھا اور مسز شیرازی جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ اگر انہوں نے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا تو ان کا بیٹا ان سے دور ہو جائے گا۔ اس لڑکی کے پاس سب بہت بڑا ہتھیار آ چکا تھا، وہ اولاد کے نام پر بہت کچھ کر سکتی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید شیطان نے ان کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ اتنے میں انوشے ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب سکندر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ٹھیک ہو تم؟ محبت سے پوچھا۔ انوشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بس چکر آ گئے۔ وہ اپنا دکھتا سر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں انوشے۔ وہ انوشے کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا تو انوشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ انوشے کو یاد آیا کہ وہ کس بات پر ناراض تھی تو غصے سے سکندر کو گھورا۔ سکندر اسے اپنے قریب کرتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ سکندر کی بات پر انوشے نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی خوشی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہماری اولاد ہوگی، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں بابا بنوں گا۔ میری بھی پیاری سی بیٹی ہوگی، بالکل تمہارے جیسی۔ اس کے دونوں گال چوم چکا تھا۔ انوشے بے یقینی سے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا دماغ اور زبان دونوں گنگ ہو چکے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کتنی ہی دیر بعد اس نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ ساری لڑکیوں کی طرح یہ خبر سن کر اسے بھی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں،
اب تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنے ساتھ لگاتا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ انوشے کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں۔ اسے جیسے یقین نہیں ہوا کہ خدا نے اس پر ایسی رحمت کی ہے۔ سکندر ابھی بھی اس کے بال سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر انوشے کی آواز ابھری، میں آج آپ سے اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے سکندر۔ اس نے اچانک کہا کہ سکندر نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سارے جذبات تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ سکندر کو ایسا محسوس ہوا جیسے آج اسے دوہری خوشی مل گئی ہو۔ انوشے نے اس بات میں سر ہلایا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں کہ میں نے تمہاری محبت پالی۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھ رہا تھا۔ انوشے مسکرا رہی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ ایک دم سے وہ اتنی غربت سے نکل کر اتنے سکون بھرے گھر میں آ جائے گی۔ شاید ہی اس کی ان تمام چھوٹی چھوٹی خواہشات پر صبر کا پھل تھا جو وہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے سینے سے لگی ہی سو گئی۔ سکندر اس کے بال سہلاتا رہا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ انوشے سو گئی تو وہ انوشے کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹا کر اس کے گرد بلینکٹ ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ ابھی اسے اپنی ماں کو سمجھانا تھا کہ وہ اپنا رویہ انوشے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ نرم کر لیں۔ وہ جانتا تو اس کی ماں غصے کی تیز ہے اور وہ ابھی تک انوشے کو اپنی بہو قبول نہیں کر پائی، مگر وہ سمجھائے گا تو اس کی ماں سمجھ جائے گی۔ نئے دن کی روشنی ہر طرف پھوٹ چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر مسز شیرازی پر پڑی۔ وہ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی تھی۔ انوشا ان کے قریب آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس اولاد کے ذریعے میرے گھر پر حکمرانی کرو گی؟ انہوں نے ایسی نفرت سے کہا تھا کہ انوشے کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں آنٹی؟ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، بس تم دیکھتی جاؤ کیسے تم سے یہ اولاد اور سکندر دونوں چھینتی ہوں۔ انہوں نے ایسی شفافیت سے کہا کہ انوشے کا دل ڈوبا۔ پھر اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سکندر پر پڑی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی ناشتہ کرنے کی نیت سے نیچے اتری۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں نرمی اور آہستگی کے ساتھ احتیاط تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں اپنے پیٹ تک گیا۔ ابھی وہ دوسرا ہاتھ سر پر رکھے سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، یوں جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ آدھی سیڑھیوں کے درمیان ہی رک گئی۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر دیکھتی کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے یا اسے وہم ہوا ہے۔ اتنے میں اچانک اسے اپنی کمر پر 2 ہاتھ محسوس ہوئے۔ پھر ان ہاتھوں نے اسے دھکا دیا۔ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے خود کو گرنے سے بچایا، مگر بے سود دیر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرتی گئی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی جس نے اس بنگلے کے در و دیوار کو ہلا دیا۔ اس کا سر کہاں لگا کوئی ہوش نہ رہی۔ اسے اپنے سر کی فکر نہیں تھی۔ فکر تو اس جان کی تھی جس نے ابھی اس کے وجود میں پروان چڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ دنیا جیسے اس کے سر پر گھوم چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب واضح گہرا اندھیرا چھایا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ پوری قوت سے زمین پر گری تھی۔ جسم کے کس کس حصے میں درد اٹھی کوئی احساس نہ ہوا، بس اس کے لب پھڑ پڑائے، میرا بچہ، اور اس کے ساتھ اس کے کانوں میں مسز شیرازی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ اچانک وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھی کہ سکندر جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ انوشے کیا ہوا؟ جلدی سے اسے تھاما۔ انوشے نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو آدھی رات کا کوئی پہر تھا۔ سکندر وہ آنٹی مجھے دھکا دے دیا تھا، سیڑھیوں سے میں گر گئی، میرا بچہ، میرے پیٹ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سکندر سمجھ گیا کہ اس نے کوئی خوفزدہ خواب دیکھا ہے۔ وہ فوراً اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ بس کچھ نہیں ہوا، تم ابھی سو رہی تھی، شاید کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہے، اور ماما تو میرے ساتھ تھی، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا ہمارے بچے کو، سب ٹھیک ہے۔ اس نے انوشے کے بال سہلاتے اسے ریلیکس کیا۔ اتنے میں مسز شیرازی بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ شاید وہ بھی انوشے کی چیخیں سن چکی تھیں، اور اب دروازے میں کھڑی وہ پھٹتے دل کے ساتھ انوشے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ انہوں نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو مارنے کی کوشش کریں۔ انہیں دکھ ہوا کہ وہ اتنی بری ماں کیسے ہو سکتی ہیں۔ وہ بیٹھ کے قریب آئیں اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں غصے میں یا پھر نفرت میں تمہیں اس بچے کو کوئی نقصان پہنچاؤں گی؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟
یہ میرے بیٹے کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میری بھانجی میری بہو بنے، مگر تم میری بہو ہو اور میں تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو خود آج حیران ہوں کہ میرا بیٹا تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس خوشی کی وجہ سے بہت خوش ہے، اور میں اسے خوش دیکھتے ہوئے خوش ہوں۔ ویسے بھی سکندر نے مجھے سمجھایا ہے کہ میری غلطی تھی، مجھے حسن سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ اتنی پڑھی لکھی اور اتنی سینسیبل عورت ہو کر میں ایسی جاہلوں والی حرکتیں کیوں کرنی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں کبھی بھی تمہیں یا اس بچے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ میری اولاد کی اولاد ہے، میری نسل، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انوشی نے حیرت سے انہیں دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آئے کہ واقعی سکندر کی ماں ایسا کچھ کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، شاید میں نے خوفناک خواب دیکھ لیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، میں نے ہی تمہیں اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ تم ایسا سوچنے کے لیے مجبور ہو گئی، مگر اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ ہم کل ہی تمہارے پیرنٹس کو لنچ پر بلائیں گے، پھر میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ بس تم مجھے معاف کر دو۔ انوشی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سکندر کو سکون ہوا، اس کی ماں اس کی باتیں سمجھ گئی تھی۔ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ مسز شرازی بھی مسکرا دیں۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر تم آج سے مجھے آنٹی نہیں ماما کہو گی۔ وہ سکندر سے الگ ہوئی تو انہوں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ تینوں مسکرا دیے۔ انوشی خوش تھی کہ بلاخر سکندر کی ماں اس سے راضی ہو گئی ہیں۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اس کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔